السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہم کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کر رہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے جو خطرات موجود ہیں، لیکن اسے بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فردوس عاشقوان استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی خطرات تمام جماعتوں کے لیے فکر مندی کی بات ہے اور بہت اہم ایشو ہے سیکیورٹی، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تھریٹس موجود ہیں، جس کا اظہار بھی وہ کر چکے۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم پنجاب میں 100 سے زائد سیٹیں حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پنجاب کے صدر ہیں نون لیگ کے رانا ثناء اللہ، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، اور بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی سے نون لیگ کی ملاقات ہوئی اور کہا جاتا ہے شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے، لیکن ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ فی الحال نہیں ہے، اور یہی کہا ہے علیم خان نے بھی کہ ہمارا فی الحال کوئی اتحاد کا ارادہ نہیں ہے۔ یعنی الیکشن کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے کی پوزیشن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار حماد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے پنجاب میں، خاص طور پر کیا اس پوزیشن میں ہے نون لیگ کہ وہ اکیلے مقابلہ کرے پی ٹی آئی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا؟ بہت شکریہ حماد حسن، کیا کہیں گے؟ پنجاب میں 100 سے زائد سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا ہے نون لیگ کی جانب سے، اور یہ بھی کہا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ پنجاب میں کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے۔ دیکھیں، پنجاب میں وہ اگر جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف لندن سے لاہور آئے اور انہوں نے پہلا جلسہ کیا، تو اس کے بعد جماعت کی کانفیڈنس کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک وہ پنجاب میں نکلے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں عدالتی معاملات کا سامنا ہے، لیکن عدالتی معاملات کو ہم بعد میں یہاں کور کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے عدالت آ جاتے ہیں اور پھر وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے، انہیں پنجاب میں نکلنا چاہیے تھا، ابھی تک وہ کیوں نہیں نکلے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کل وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھریٹس موجود ہیں۔ بھائی یہ تھریٹس تو گزشتہ 20 سال سے موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہ 2 یا 3 حملے ہو چکے ہیں، آفتاب شیرپاؤ پہ ہو چکا ہے، امیر مقام پہ ہو چکا ہے۔ تو سیاسی کیا 2000 سے ابھی تک 2002 میں الیکشن نہیں ہوئے، 2008 میں الیکشن نہیں ہوئے، 2013 میں نہیں ہوئے، 2018 میں نہیں ہوئے، تو اس کو آپ کون سا بہانہ بنا رہی ہے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے؟ یہ تھریٹس تو موجود ہے، یہ تو جس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے ریاست وہ تو بہرحال موجود ہے، وہ صورتحال وہ سامنا ہے ریاست کو اور یہاں کے لوگوں کو بھی، یہاں کے سیاسی رہنماؤں کو بھی۔ اور لگتا ایسے نگران حکومت اپنی الگ لائن لے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ الگ لائن لے رہی ہے، سیاسی جماعت مسلم لیگ الگ لائن پہ ہے، پی ٹی آئی آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گتم گتا ہے 9 مئی کے بعد۔ تو صورتحال جو ہے اس میں کوئی یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو آپ صحیح کہا کہ وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت بگٹی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ سیریس تھریٹس موجود ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے، استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے تو صاف کہہ دیا گیا کہ جی سیکیورٹی کو جواز بنا کر الیکشن تو ملتوی نہیں ہو سکتے، اور فی الحال ایسا نظر بھی نہیں آ رہا۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں پیسے بھی جاری ہو گئے، اب تو شیڈول کی اناؤنسمنٹ صرف باقی رہ گئی ہے۔ تو اس موقع پر یہ جو دعویٰ ہے ان کا 100 سے زائد سیٹیں جیتنے کا، پھر کاف لیگ سے ان کی ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت صاحب سے بھی، علیم ترین سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہم نہیں کر رہے، البتہ سیاسی اتحاد نہیں کر رہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سر دونوں میں فرق کیا ہے پھر ان دونوں میں؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ چودھری شجاعت کیا کاف لیگ کے سربراہ نہیں ہے؟ کیا جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ تو اس جماعت کا حصہ نہیں ہے، ان کی تو ٹھیک ہے، ان کی مقبولیت ہے یا نہیں، وہ جیتتے ہیں ہارتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کی الگ سیاسی جماعتیں تو موجود ہیں۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کیا ہے؟ اگر جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین کے مقابلے میں یہ امیدوار نہیں لاتے، اگر خسرو بختیار کے مقابلے میں امیدوار نہیں لاتے، تو اسے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ، اگر گجرات میں یہ طالب حسین کے مقابلے میں امیدوار نہیں لائیں گے تو اسے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو ایک عجیب سی صورتحال ہے اور ایک پیچیدہ سی سیاسی صورتحال ہے جس میں مقبولیت سب سے بڑا ایشو ہے۔ وہ کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کی مقبولیت کا
کا غلغلہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے نواز شریف 80 کی سیاست کی طرف لوٹ گئے اور وہ پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہے، جو پنجابی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، وہ ان کے ساتھ تو سندھ سے یا خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے انہوں نے کوئٹہ کا ایک مختصر سا دورہ کیا، لیکن سیاسی طور پر کوئی زیادہ ہلچل نہیں مچی۔ وہ اس وقت پنجاب پر فوکس کیے ہوئے اور سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقبولیت، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اس کی توڑ کے لیے وہ پنجابی جاگ کی طرف ایک بار پھر لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 90s اور 80s کی سیاست کی طرف واپس جانا ہوگا، کہ ایک بار پھر مجبور ہوئے ہیں وہ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے کے لیے؟ گو کہ ایک طرف تو پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو پاکستان سندھ میں، پھر جی ڈی اے کا الائنس، پھر گرینڈ الائنس کہا جا رہا ہے، پھر بلوچستان میں جس طرح باپ پارٹی کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، پنجاب میں مختلف پارٹی سے ان کی بات ہو رہی ہے، تو پھر حماد حسن صرف پنجابی جاگ تو نہیں ہوا، پھر تو یہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ساتھ لے کر کہاں چل رہے ہیں بھائی؟ باپ پارٹی کوئی مسلم لیگ کا حصہ تو نہیں ہے نا۔ وہ باپ پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ نواز لوگ ہیں، وہ تو کو اشارہ ہوگا تو مسلم لیگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اشارہ ہوگا تو پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سندھ کے اندر جی ڈی اے ہے، ان کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ کبھی کسی ایک جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی دوسری کے ساتھ جاتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے، لیکن 9 اپریل کے بعد، 9 اپریل 2022 کے بعد نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، نہ انہوں نے اس پہ کوئی احتجاج کیا ہے عمران خان کی گرفتاری پر، نہ ان کی کسی تحریک کا حصہ بنے۔ وہ الگ چیزیں، وہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر اگر مسلم لیگ کو سیٹوں کی ضرورت پڑی تو اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرے گی، اور یہ جو اس میں ہمارا ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر، دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، الیکٹیبلز کہہ لیجیے، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ہیں کہ جو ہوا کا رخ دیکھتی ہیں کہ جناب اس بار چانس کس کا زیادہ ہے، میاں صاحب کا زیادہ ہے، یا پیپلز پارٹی جیتنے والی ہے، یا عمران خان کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے، اس طرف جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ درست نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، اس وقت سب پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان تو اپنی حماقت کو بھگت رہا ہے، وہ تو 9 مئی کے بعد کی سیاست ایک سوالیہ نشان بن رہی ہے۔ اگر مقبولیت کی بات ہو تو بھائی مقبولیت اس ملک میں، اس بدنصیب ملک میں جمہوریت اتنی توانا نہیں کہ مقبولیت ہی سب کچھ بن جائے، ورنہ مقبول تو فاطمہ جنابی تھی اور پھر ایوب خان سے ہار گئی، مقبول تو بھٹو بھی تھے اس زمانے میں، پھانسی چڑھے، مقبول تو نواز شریف بھی تھے، جلاوطن ہوئے۔ تو مقبولیت کوئی اتنا بڑا پیمانہ نہیں ہے بدنصیبی سے اس ملک میں۔ لیکن اس وقت عمران خان کی صورتحال تو الگ سے، مسلم لیگ کے بارے میں وہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، عدالتوں سے انہیں ریلیف ملنے لگا ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی اتنے کانفیڈنٹ دکھائی نہیں دیتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو الگ سے مسائل کا سامنا ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں چلیں گے تو سیاسی سپورٹ سے محروم ہو جائیں گے، عوامی سپورٹ سے محروم ہوتے ہیں۔ تو صورتحال کچھ ایسی پیچیدہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ استحکام پاکستان پارٹی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جی، خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کروں استحکام پاکستان پارٹی کی، کہ شہباز شریف صاحب گئے بھی تھے، خیریت پوچھنے گئے تھے جہانگیر ترین کی بھی، اس طرح پھر ملاقاتیں گزشتہ روز بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی اتحاد تو نہیں کر رہے۔ آج فردوس عاشقان صاحبہ نے جو کچھ کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ روز، انہوں نے کہا سیاسی اتحاد تو ہم نہیں کرنے جا رہے، لیکن لگتا بظاہر یہی ہے کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان ساتھ چلیں گے، لیکن پھر یہ میڈیا پر آ کر یہ کہنا کہ جی سیاسی اتحاد ہم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب پھر الیکشن کے بعد ہی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ان دونوں پارٹیز کے درمیان وہ ہوگی۔ دیکھیں، یہ تو ایک پیرالل کے طور پر انہوں نے رکھ ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے، جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ لوگ کوئی عوامی مقبولیت سے ووٹ نہیں لیں گے۔ میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ لوگ ان کینڈیڈیٹس کی تلاش میں ہوں گے، خواہ وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ جنوبی پنجاب میں ایسا کرے گی، پرویز خٹک کے پی کے میں ایسا کرنے والے ہیں کہ ان کینڈیڈیٹس کو تلاش کیا جائے جو زیادہ پیسہ لگا سکے اور ووٹ خرید سکے۔
تو ظاہر ہے کہ یہ تو بدقسمتی سے یہ چیزیں تو چلتی ہے، یہ تو ہماری سیاست کا حصہ ہے۔ پچھلے جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس پیسے کے زور پر اسمبلی میں آئے تھے اور اس دفعہ بھی آئیں گے۔ البتہ ان کی قیادت خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کریں گے اور استحکام پاکستان پارٹی جنوبی پنجاب میں اس کو لیڈ کرے گی۔ رہی شہباز شریف کی ملاقات، تو وہ پہلے جہانگیر ترین کیوں ملنے نہیں گئے، وہ پہلے پیر سیالوی سے کیوں ملنے نہیں گئے؟ بھائی ٹھیک ہے، جو منظرنامہ بن رہا ہے، سیاسی نامہ بن رہا ہے، اس میں تو یہی صورتحال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نواز جماعت کے اس وقت مسلم لیگ، اور ان کا کردار وہی ہے جو 2018 سے پہلے عمران خان کا تھا۔ اچھا، یہ لگتا ہے آپ کو، اور پنجاب میں جو سیٹوں کا دعویٰ ہے 100 سے زائد سیٹیں ہم حاصل کر لیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اس وقت جو گراؤنڈ پوزیشن ہے اس کو دیکھ کر آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ واقعی ایسے یہ دعویٰ بالکل صحیح کر رہے ہیں اس وقت پوزیشن نون لیگ کتنی مضبوط ہے کہ 100 سے زائد سیٹیں پنجاب سے صرف حاصل کر لیں وہ؟ نہیں، اس کی پریڈکشن تو ابھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شریف ابھی پنجاب میں نہیں نکلے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ عمران خان کی مقبولیت کا غلہ ہے، لیکن صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب نواز شریف پنجاب میں نکلیں گے۔ دوسری بات یہ کہ پنجاب کا مزاج جو ہے وہ انتخابی جلسوں سے نہیں ناپا جا سکتا، کیونکہ 70 میں جب بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو جماعت اسلامی کا اتحاد تھا، انجمن شوکت اسلام، اور ان کے جلسے پنجاب میں بھٹو سے کئی زیادہ بڑے تھے، لیکن الیکشن کے نتائج آئے تو بھٹو سویپ کر گیا تھا۔ اسی طرح 2013 میں اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی پشت پر تھی، میڈیا بھی اس کے ساتھ تھا اور عمران خان کے بہت بڑے جلسے تھے، لیکن الیکشن کے نتائج آئے تو اٹک سے رہنیار خان تک پورے پنجاب میں نواز شریف صفایا کر گیا تھا۔ تو یہ جب الیکشن ٹیمپو بنے گا اور الیکشن کی فضا بنے گی، جب سیاسی میدان میں وہ لوگ اتریں گے، عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، دوسرے عدالتوں میں بھی اس کے حوالے سے کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ مسلم لیگ کی کیا پوزیشن ہے۔ فی الحال جو 100 سیٹوں کا دعویٰ ہے وہ ایک دعویٰ ہی کہہ رہے ہیں آپ اس کو، مطلب ہے اس کو ہم سنجیدہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، سنجیدہ فی الحال اس لیے نہیں لے رہے آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے جلوس جب ہوں گے، میاں صاحب باہر نکلیں گے، انتخابی مہم پراپر طریقے سے شروع ہوگی تو بات ہوگی۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابی شیڈول اناؤنسمنٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے سب کچھ، اور جیسے ہی شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہوگی شروع ہو جائے گی، پیپلز پارٹی نے بہرحال انتخابی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کے بلاول بھٹو زرداری جو ہے ورکر کنونشن KPK اور گل بلتستان اور سندھ میں بھی بہت زیادہ متحرک ہیں وہ، اور خاص طور پہ ابھی کچھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے بلوچستان سے، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی۔ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ جو مینگل اور دیگر لوگ شامل ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کو ہم انتخابی مہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، سیاسی لیڈر جلسے کرتے ہیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کئی جلسے کیے، یہ تو PTI کے کچھ لیڈر شیر افضل مروت ٹائپ کے اس کے ٹائپ لوگ لگے ہوئے ہیں، آج بھی باجوڑ میں ان کا جلسہ ہے، تو یہ اس کو ابھی الیکشن انتخابی مہم نہیں کہہ سکتے۔ انتخابی مہم ایک الگ چیز ہے اور پارٹی جلسے الگ چیز ہے، تو یہ ابھی پارٹی جلسے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری نے یہاں KP کا دورہ کیا یا سندھ کے اندر، تو یہ سیاسی جماعتوں کی ایک موٹیویشن ہے، لیکن یہ ابھی انتخابی مہم نہیں ہے، انتخابی مہم کا رنگ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ شروع ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوگا یہ تمام جماعتیں پھر شروع کریں گی؟ جی، میں صحیح طرح سے سن نہیں پایا۔ میں انتخابی شیڈول کے چونکہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اس کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ساری بڑی جماعتیں؟ وہ غالباً ان کو کانفیڈنس ابھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کل بھی اس نے سرفراز بھٹی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھریٹس ہے۔ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ سے جو بجٹ میں الیکشن کمیشن کے لیے 42 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ ان کو نہیں مل رہے تھے، 10 ارب روپے ان کو مل گئے تھے، 17 ارب روپے کے لیے الیکشن کمیشن چیخ رہی تھی، وہ گو کہ 2-3 دن پہلے انہیں ریلیز کر دیے گئے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ زیادہ واضح نہیں ہے، نگران وزراء کا رویہ الگ ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر کانفیڈنس موجود نہیں ہے، الیکشن کی فضا دکھائی نہیں دے رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اس پہ واضح احکامات دیے، امکان ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے 15 دسمبر کے بعد،
गालिबन 12 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। वहां से गालिब इम्कान है कि उनके हवाले से फैसला आएगा और फिर वो पंजाब में निकलेंगे और उसके बाद इलेक्शन की फिजा दिखाई देगी। उसके बाद इलेक्शन की फिजा दिखाई देगी। हमाद हसन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और बड़ी गहरी निगाह है ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से हमाद हसन की, और इस्लामाबाद में क्योंकि मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि जी नून लीग का ये दावा राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज़ायद सीटें हम पंजाब में हासिल कर लेंगे। और उन्होंने कहा जी फ़िलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त इसलिए भी है कि फ़िलहाल वो पोजीशन नहीं है नून लीग की। हाँ, उसके बाद जब शेड्यूल की अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि किस हद तक लोग उनके जलसों में, रैलियों में शरीक होते हैं। लेकिन फिर भी ये बात रह जाती है कि सिर्फ जलसे जुलूस से फ़ैसला नहीं हो जाता। इंतखाबात के दिन वोटर को देखना पड़ता है कितने आप निकालने में कामयाब होते हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम कह लीजिए, वर्कर कन्वेंशन की शक्ल में हम देख रहे हैं कि पूरे KPK में, बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर GB में जो कुछ किया उसमें बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। तो वो भी ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम में शामिल कर लें आप उसको, तो लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुतहर्रिक है, बाकी जमातें शायद इतनी मुतहर्रिक नहीं है। हाँ, कराची में MQM पाकिस्तान भी मुतहर्रिक है बहुत ज़्यादा, उनके भी जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी जलसे जुलूस और रैलियाँ हो रही हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। लेकिन फिर सारी सियासी जमातों की निगाहें इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं, जहाँ शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई इलेक्शन की, जो 15 या 16 तक कहा जा रहा है, उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी तो फिर इंतखाबी मुहिम तमाम सियासी जमातों की तेज़ हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल दावा नहीं किया जा सकता कौन सी सियासी जमात ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ से लीड हासिल कर लेगी। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।